بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی جو میں ویڈیو میں بنانا چاہ رہی ہوں وہ آپ کے ڈر سے ریلیٹڈ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میم یہ کوشچنس تو ہمیں آتے تھے لیکن جب ایگزامس میں جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، تو یہ جو ڈر ہے اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے اور اپنے پیپر کو کس طریقے سے اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کیا جائے۔ اسٹوڈنٹ، ڈر جو ہے وہ آپ کے اندر ہوتا ہے، آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے، پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچوں کو اتنا برڈنائز نہ کریں، کچھ پیرنٹس کوآپریٹ کریں، کچھ ٹیچرز جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں۔ اب بہت سارے اسٹوڈنٹس میرے اپنے خود ایسے ہیں کہ وہ بہت ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں، آنسر آتا بھی ہے تو انہوں نے ہمیں نہیں بتانا۔ خوف کس چیز کا خوف ہے؟ اسٹوڈنٹس اگر زیادہ سے زیادہ غلط ہو جائے گا تو کچھ نہیں ہوتا، انسان غلطی کرتا ہے تو ہی اسے کریکشن کر کے آگے بڑھتا ہے۔ تو کوشش کریں، پارٹیسپیٹ کریں کلاس میں اور اپنی ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کریں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ایگزامز میں اچھے مارکس لینے ہیں تو اس کے لیے 2 سکلز اگر آپ اپنا لیتے ہو، اس کو اچھے طریقے سے آپ اٹیمپٹ کر لیتے ہو تو آئی تھنک آپ بہت اچھے جو ہے ٹاپر اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ انکلوڈ ہو سکتے ہو اور بہت اچھے طریقے سے اپنا پیپر جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہو۔ وہ 2 چیزیں اب آپ کے پاس کیا ہیں، ایک تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہو گئی۔ جو ٹاپر اسٹوڈنٹس ہیں، اچھے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے A+ ایک گریڈ میں مارکس آتے ہیں، آپ ان کی رائٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے پیپر اتنے صاف طریقے سے کیا ہوگا، اتنی اچھی لائننگ ڈرا کی ہوں گی، ہیڈنگز ہر ٹاپک کی اتنی اچھی دی ہوں گی کہ ان کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ ٹیچرز کو ہے وہ انسپائر کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ایگزامینر تو نہیں جاتا کہ آپ کی کیا پرفارمنس ہے کلاس میں، وہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اور آپ نے جو لکھا ہوا ہے وہی تمام چیزیں آپ بتائیں گی کہ آپ کی پرفارمنس کس طریقے سے ہے۔ ایک تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے، دوسرا اسٹوڈنٹ میں آپ کو کہتی ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی ٹاپک تیار کر رہے ہو تو اس کو ہیڈنگز میں کنورٹ کر لیا کرو، اس کو ایک ڈایاگرام اور گراف کی صورت میں ڈسکس کر لیا کرو۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیزیں پوائنٹس جو ہیں جلدی یاد رہ جاتی ہیں۔ میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو نوٹس بنواتی ہوں، جس طرح میں آپ کو ایگزامپلس دے دیتی ہوں کہ اگر اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے تو واٹ از دا ڈیفینیشن آف دا اسٹیٹسٹکس، وہ لکھے گا ہاؤ مینی برانچ آف دا اسٹیٹسٹک، وہ 2 برانچ کو آپ ڈرا کر لو کتنی ہیں، پھر ان کی ایگزامپلس دو، پھر ان کی اگر ٹائپس ہیں تو وہ ڈسکس کرو۔ تو یہ جو پوائنٹس ہیں نا وہ آپ کو یاد رہیں گے، لکھنے جو ایکسپلین کرنا ہے، ایکسپلینیشن آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہو۔ مین چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کو مین پوائنٹس پتہ ہو کہ اس پوائنٹس میں آپ نے کیا کیا چیز جو ہے وہ لکھنی ہے۔ اچھا، یہ اب ایک تو ہینڈ رائٹنگ، دوسرا آپ نے رٹا سسٹم نہیں لگانا، کوئی بھی ٹاپک تیار کر رہے ہو اس کو آپ نے ہیڈنگز میں جو ہے وہ کنورٹ کرنا ہے، مین ہیڈنگز آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر اب ہمارے جو اسکول سسٹمز اور یونیورسٹی اور کالجز سسٹم جا رہے ہیں کہ اگر ایک ٹاپک ہم نے پڑھ لیا ہے تو نیکسٹ ڈے ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک یاد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ رٹا سسٹم میں کر رہے ہو، پھر نیکسٹ ڈے آپ نے نیکسٹ ٹاپک تیار کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو کہتی ہوں کہ ویکلی آپ ایک مرتبہ جو آپ نے ویک میں پڑھا ہے اسے ایک بڑی ریوائز مسٹ کرو۔ اگر آپ یہ روٹین بنا لو گے تو آپ کو کبھی بھی وہ ٹاپک بھولے گا نہیں، کیونکہ اگر آپ خود نوٹ کرو کہ جو آپ نے ہفتے پہلے پڑھا ہوگا، اگر وہ ہفتے بعد اب کوشش کرو گے یاد کرنے کی، مطلب کہ آپ کو کتنا یاد ہے، سیو ہے آپ کی میموری میں، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو وہ 10% بھی سیو نہیں ہوگا آپ کی میموری میں۔ لیکن اگر آپ ہفتے بعد اس کو ریوائز کر رہے ہو تو وہ انشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے وہ 75% آپ کے پورا سال جو ہے آپ کے مائنڈ میں سیو ہو جائے گا۔ تو مین ہیڈنگز جتنے بھی ٹاپک آپ ہفتے میں پڑھتے ہو کوشش کرو اس کو ریوائز کرو، پھر ٹیچرز کو ٹیسٹ دو ایز اے پریزنٹیشن۔ اچھا، دوسری چیز ہمارے اسٹوڈنٹس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ جو ڈر خوف ہے نا، یہ اسکولز میں بیسک یہاں سے جو سٹارٹنگ آپ کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے ختم کیا جاتا ہے۔ جو اچھے ٹیچرز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو خود سامنے بلاتے ہیں فرنٹ پہ کہ اب آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرو، آپ اس ٹاپک کو ایسے پریزنٹ کر کے بتاؤ جیسے جو پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے، اس ٹاپک کو کس طرح ڈسکس کرنا ہے۔ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے نا، اس کا مین مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے ڈر کو ختم کرنا۔ یہ جو آپ نے اپنی بکس کا برڈن اپنے سر پہ سوار کیا ہو جاتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہو اور پھر آپ اچھے مارکس لینے کی بجائے الٹا فیل ہو کر آ جاتے ہو، تو اپنے آپ اندر کا جو ڈر ہے وہ ختم کریں۔ دیکھیں، غلطی کر کے ہی انسان سیکھتا ہے۔ جب بھی آپ پیپر دینے جا رہے ہو نا تو اب آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھو، ٹھیک ہے، ریلیکس ہو کے میں کہتی ہوں جب بھی آپ پیپر اٹیمپٹ کرتے ہو جو ٹاپک آپ کو اچھے طریقے سے آتا ہے آپ پہلے اس کو نمبرنگ دیکھ کر جو ہے وہ لکھو۔ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ابھی دوسروں کے ہاتھ میں پیپر دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ جو اچھا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے صرف کنفیوژن کی وجہ سے وہ دوسروں سے پوچھ رہا ہوتا ہے، دوسرے اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں ہائی مشکل ہے پیپر، اس کو بے شک آتا بھی ہو لیکن وہ جو ڈر ہے اس کے اندر وہ اس بیچارے کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنے سے روک لیتا ہے۔ تو آپ دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہو، پورا سال آپ نے محنت کی ہے، آپ کی میموری میں سیو ہے، آپ بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے،
اور کانفیڈنس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ہر چیز کو ڈرا کریں، ہینڈ رائٹنگ اچھا کر کے لکھیں. اور اگر پیپر میں فار ایگزامپل پہلا کوشچن آپ کو دیا گیا وہ آپ کو ابھی اتنے اچھے طریقے سے نہیں آتا یا آپ کو یاد نہیں آ رہا، اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہمیں پہلا لفظ بتا دو آگے ہم خود پڑھ لیں گے. اگر اس کو یاد نہیں آ رہا تو آپ کوشش کریں کہ جو اپنا پیپر ہے اس کو جو پیپر آپ اٹیمپٹ کر رہے ہو، آپ کو اگر پہلا کوشچن نہیں آ رہا تو دوسرا آ رہا ہے تو آپ سیکنڈ نمبر کی جو ہے وہ کوشچن کا نمبر دو اور پہلے سیکنڈ کوشچن کر لو. تو کوشش کریں جو کوشچنز آپ کو اچھے طریقے سے آتا ہے پہلے آپ وہ اٹیمپٹ کریں، جو نہیں آتا اس کو آپ بعد میں کر لیں، لیکن کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ آپ جب آدھے سے زیادہ پیپر سالو کر لیتے ہو نا تو آپ ذرا ریلیکس ہونے لگ جاتے ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ نے پیپر اب سالو کر لیا. تو کوشش کریں کہ جو آپ کو کوشچنز اچھے طریقے سے آتے ہیں پہلے اس کو سالو کریں، اور کنفیوز ہوئے بغیر لاسٹ میں آپ کو ٹائم زیادہ آپ کے پاس بچ جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ پھر لاسٹ میں. پھر میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں، بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں اوور کانفیڈنس بھی نہیں ہونا ہوتا، وہ اس وجہ سے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اپنا پیپر جو ہے اتنی جلدی اٹیمپٹ کر کے دے دیتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کے پاس پورے سال کی جو محنت ہے نا اس کو پریزنٹ کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے، تو آپ جلد بازی کیوں کرتے ہیں؟ اگر 3 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے تو آپ اسے فل یوز کریں. ٹائم کو 2.5 گھنٹے میں آپ کو پیپر کر کے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر پیپر کرنے کے بعد بھی اس کو ایک باری ریوائز مسٹ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ریویژن آپ کرتے ہو تو آپ جلدی جلدی لکھ رہے ہوتے ہیں، ریویژن کرنے میں آپ کو بہت ساری مسٹیک جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں. اچھا ایک اور میں نے چیز اسٹوڈنٹس میں نوٹ کی، جب وہ پیپر کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہائی یہ تو ہمیں سارا پیپر آتا ہے، کوشچنس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، کوشچن کچھ اور پوچھا جاتا ہے وہ جواب کچھ اور دے دیتے ہیں. تو کوشش کریں اپنے کوشچنس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا فرق، جس طرح وٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ایسٹیمیٹ اور ایسٹیمیٹر، آپ پوچھا ایسٹیمیٹ گیا وہ جواب ایسٹیمیٹر کا لکھ دیا جلدی میں. ایک اور چیز اسٹوڈنٹ کہ آپ کوئی بھی بکس اٹھا کے دیکھ لو نا، انگلش، میتھس، اسٹیٹس، جب آپ بکس اٹھا کے دیکھو گے آپ دیکھو گے کہ ہر بک کے 200 سے 250 پیجز ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور پورا سال آپ نے اسی بکس کا رٹا لگانا ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو میں کہتی ہوں کہ اگر 200 سے 250 پیجز دیے گئے نا، آپ ایک روٹین ورک بنا لو، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے ڈیلی کے 2 پیجز جو ہیں وہ پڑھنے ہیں. پھر ہفتے میں اگر 2 پیجز آپ پڑھ رہے ہو، ہفتے میں 14 پیجز ہو گئے ہیں، تو آپ نے اس کو ہفتے بعد ریوائز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے رٹا نہیں لگانا. جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ پوائنٹس بنا کے لکھیں، ان پوائنٹس کو ریوائز کریں. جب پوائنٹس کو ریوائز کریں گے اور کوشش کریں گھر میں ایک چھوٹا سا بورڈ، یا اگر بورڈ نہیں ہے تو جو آپ کے پاس رجسٹر یا کاپی پینسل ہے، کوشش کریں جب آپ جو کچھ آپ نے یاد کیے ہوئے آپ بکس کلوز کریں، پھر جو کچھ آپ کو آتا ہے آپ کوشش کریں وہ پوائنٹس آپ خود زبانی اپنے آپ رجسٹر پہ لکھیں. پھر آپ اپنی چیکنگ کریں کہ آپ نے کتنا اچھے طریقے سے اس کو یاد کیا ہے، کہ اگر بکس بند ہو تو آپ کو کتنے اچھے طریقے سے آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہو. اگر اسٹوڈنٹ آپ یہ 2 سے 3 پوائنٹس اپنا لیتے ہو نا، تو آئی تھنک آپ کا یہ جو اندر کا ڈر ہے وہ بھی ختم ہو جانا ہے، اور آپ نے پیپر میں بھی بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے. ڈرنے کی ضرورت آپ کو بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کوشش کریں، ٹیچرز بھی، کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں اور ذرا تھوڑا سا ڈر رکھتے ہیں ان کو پریزنٹیشن کے لیے بلائیں، سامنے بلائیں بورڈ پہ، تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے اپنے پیپر کو کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے. پھر بہت اچھے طریقے سے کانفیڈنس لیول اپنا انکریز کریں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ اچھے طریقے سے آتا ہے پہلے آپ اس کو اٹیمپٹ کر لیں، جو رہ جائے گا وہ بعد میں، لیکن اتنے سلو بھی نہ بنے کہ ٹائم آپ کا گزر جائے اور آپ کو آتا ہو. پھر دوسرا اسٹوڈنٹ، میں نے ایک اور چیز اسٹوڈنٹس کی نوٹ کی ہے، جب پیپر چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹس نے ایک ہی کوشچنس کو اتنا بڑا کر کے لمبا کر کے لکھ دیا جاتا ہے، اور جو لاسٹ والے کوشچنز ہوتے ہیں ان کے آنسر شارٹ شارٹ دیے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ سب سے اچھی چیز اسٹوڈنٹس جو ٹاپر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹائم مینجمنٹ بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. اگر آپ کو فرسٹ کوشچن دے دیا گیا، آپ دیکھیں گے اگر آپ نے 5 میں سے 4 فرسٹ پارٹ میں سے اٹیمپٹ کرتے ہیں، 4 سیکنڈ میں سے کریں، آپ ٹائم مینیج کر کے کہ آپ نے اپنا دیکھنا 3 گھنٹے کا ٹائم ہے تو آپ نے 20 سے 25 منٹ میں ایک کوشچن اپنے اچھے طریقے سے سالو کرنا ہے. ٹائم مینیج کر کے آپ اپنا ایک کوشچن سالو کرتے ہیں، پھر ساتھ میں اسی ٹائم میں آپ ختم کرتے ہیں، تو آپ کو دیکھنا کہ آپ کے کتنے اچھے طریقے سے جو آپ کا پیپر ہے وہ کور ہو جائے گا. پھر 10 سے 15 منٹ اپنے پیپر کے ریوائز کے لیے مسٹ رکھیں. اسٹوڈنٹ آپ ان چیزوں کو فالو کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ آپ بہت ہی اچھے اسٹوڈنٹس بن کے جو ہے وہ سامنے آؤ گے. تو کوشش کریں اپنے اندر کے ڈر کو ختم کریں، اپنی پریزنٹیشن کو بہتر بنائیں، ہینڈ رائٹنگ کو بہتر بنائیں، رٹا سسٹم ختم کریں. اور میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہر ٹائم جو ہے بکس کے اندر گھسے رہو. جب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ کا سر درد ہو رہا ہے یا ابھی آپ اچھے طریقے سے نہیں یاد کر سکو گے یا آپ کا کوئی اور
ایکٹیویٹی کرنے کا دل کر رہا ہے تو اپنی بکس کو کلوز کرو، پہلے آپ اپنی ایکٹیویٹی کمپلیٹ کرو، باہر چہل قدمی کر لو اگر آپ کا سر دکھ رہا ہے، چائے پی لو، موبائل یوز کر لو، لیکن جب اسٹڈی کرنی ہے تو فل فوکس کے ساتھ کریں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی میم ہمیں جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے نماز کے بعد سبق یاد ہوتا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ میم ہم رات کے وقت جب یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں رات کے وقت زیادہ جو ہے مائنڈ میں سیو ہو جاتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھا کریں کہ جب آپ پرسکون حالت میں ہوتے ہیں، جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے اس ٹائم جو چیز آپ پڑھیں گے وہ آپ کے مائنڈ میں زیادہ دیر تک رہے گی۔ تو کوشش کریں کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے پہلے اس کو پرفارم کریں، اور جب اسٹڈی کرنی ہے تو پھر موبائل، لیپ ٹاپ، ہر چیز سائڈ پہ رکھیں اور فل فوکس کے ساتھ اسٹڈی کریں، اور پوائنٹس بنا کے اسٹڈی کریں، نہ کہ رٹا سسٹم کریں۔ اور اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے ٹیچرز بھی زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو پریزنٹیشن پرفارم کریں، کہ پریزنٹیشن دیں کہ وہ آ کے پرفارم کریں، اور آپ خود بھی کوشش کریں اسٹوڈنٹ کہ آپ اپنے اندر اسٹیمنا پیدا کریں کہ آپ نے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کر سکتے ہو، آپ فیل نہیں ہو سکتے، آپ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہو، اور اپنے اندر کے ڈر کو ختم کریں۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو 2 سے 3 چیزیں یہ اچھے طریقے سے فالو کر لیتے ہو تو آپ کا اندر کا جو ڈر ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ڈر اچھے اسٹوڈنٹس کو بھی لگتا ہے، لیکن جب آپ بہت زیادہ رٹا لگا لیتے ہو تب آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ بھولنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ پوائنٹس میں یاد رکھو گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بھولے گا نہیں، اور اس طرح جو آپ کے اندر کا ڈر ہے وہ بھی ختم